محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ یعنی جمادی الاخر کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، وصال کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں پہلے میں آپ سے کچھ کلام کر چکا ہوں، آئیے آج پھر اس ذات گرامی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے عاشق رسول اور صحابیوں میں سب سے بڑے عالی مرتبت صحابی ہیں، جو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سب سے پہلے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سرکار کی جو محبت اور چاہت تھی وہ یگانہ روزگار کی حیثیت رکھتی ہے، اور عشق و عرفان کے جس اعلیٰ مقام پہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فائز تھے، اس مقام تک پہنچنا اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے سرکار کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے سب سے پہلا خطبہ خانہ کعبہ کے صحن میں دیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ ایمان لائے، ایمان کا اظہار کیا، اور اس کے بعد فوراً سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے دشمنان اسلام اور سرداران قریش کے سامنے جاتے ہیں اور اسلام کا خطبہ بیان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور سرکار کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک دین اسلام کی فرمانبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی اپنے ایمان کا اعلان کیا تو پھر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چاروں طرف سے لوگوں نے یکبارگی حملہ کر دیا، اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے گھر لے گئے، اور جب کافی کوشش کے بعد افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو سب سے پہلے زبان پہ جو لفظ جاری تھا وہ یہ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے سرکار کہاں ہے، میرے رسول کہاں ہے۔ چنانچہ گھر والوں نے چاہا کہ کچھ اسے کھلاؤں پلاؤں اور بعد کی باتیں ہوں گی، مگر صدیق اکبر کو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ان کو افاقہ ہوا اور جب ہوش میں آئے تو فوراً پہلا سوال یہ تھا کہ میرے سرکار کا کیا حال ہے۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے عاشق رسول ہیں جنہیں ایمان کے جرم میں، ایمان کے پاداش میں کفاران قریش نے سزا دیا، اور سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام سے مار کھائیں اور ان کے ضرب کو اور ان کی تکلیف کو برداشت کیا۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہوتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جان کی بات ہو تب بھی نچھاور کرنے والے پہلے صحابی رسول ہیں، مال کی بات ہو تب بھی نچھاور کرنے والے پہلے صحابی رسول ہیں۔ چنانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بات اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی میرے اوپر احسان کیا، سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ میں نے عطا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے جو میرے اوپر احسان کیا مالی وغیرہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو وہ شان ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ واقعہ سرکار صدیق کا بڑا ہی مشہور ہے، بچہ جانتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں سے سوال کیا، لوگوں جس کے پاس جو ہے وہ جمع کر دو۔ غزوہ تبوک جسے جیش اسرت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ قحط سالی کے دور میں یہ جنگ واقع ہوئی، اس کی تیاری ہوئی۔ چنانچہ سرکار نے لوگوں سے اس جنگ کی تیاری کے لیے مطالبہ کیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ تعاون کرے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، تاریخوں میں لکھا ہے
کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا سارا کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اور جب سرکار نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے، تو جانتے ہیں جواب کیا تھا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کسی شاعر نے صدیق اکبر کے جواب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، یا رسول اللہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی کہ جان کی باری ہو تب بھی پہلے نچھاور کرنا چاہا، اور جب مال کی باری ہو تو سب سے آگے مال کو دینے میں، مال کو خرچ کرنے میں رہے۔ بات یہی تک نہیں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوا میں ایک یہ بھی داخل تھا کہ وہ اپنے پیسے سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے جو ایمان کے جرم میں سزا دیے جاتے تھے، جو تڑپائے جاتے تھے، جن کا آقا اس لیے پیٹتا تھا اپنے غلام کو کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غلام کو اپنے نجی پیسے سے خریدتے تھے اور خرید کر اسے آزاد کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں خرید کر اپنا غلام بنا لیا، نہیں، خرید کر اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ اور تم آزادانہ طریقے سے سرکار کا کلمہ پڑھو اور دین کی تبلیغ کرو اور دین میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارو اور ایمان کی آب و ہوا میں تم سانس لو۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی، اور خود سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے، اپنے مال سے خریدا، اس آقا سے جو آقا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا کرتا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا وہ غلام تھے، اور غلام ہونے کے ناطے سے ان کو سزا دیتا تھا کہ تم کیوں محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، تم کیوں ان کے دین کو قبول کر لیے ہو۔ چنانچہ صدیق اکبر نے خریدا اور خرید کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے ہر قدم میں اور ہر موڑ پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو اپنے سینے میں جاگوزی فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح سرکار سے محبت کی اعلیٰ مثال اور اعلیٰ تاریخ و رقم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا مقام ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اپنے گھر بار کو قربان کرنا ہو، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہو، اس میں بھی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کو، کچھ حبشہ کو ہجرت کیے، لیکن کیسے ہجرت کیے؟ اپنے بال بچوں کو لے کر کچھ ہجرت کیے، مال و ساز و سامان لے کر ہجرت کیے، ماں باپ کے ساتھ ہجرت کیے، مگر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات تھی جنہوں نے اپنے ماں باپ، اولاد، زمین جائیداد، ساری چیزوں کو چھوڑ کر تنے تنہا سرکار کی معیت میں اور سرکار کا محافظ بن کر انہوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کیا۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ محبت کی بات ہو یا سرکار کی عظمت کو اقرار کرنے کی بات ہو، ان ساری جگہوں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش نظر آتے ہیں اور صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی موقعوں پہ اشارتاً دلالتاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد انصار و مہاجرین سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، اور 2 سال تک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور صرف 63 سال جتنی عمر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی اتنی عمر پا کر، یعنی 63 سال کی زندگی پا کر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمائے، جن کی وصال کی تاریخ 22 جمادی الاخر تھی، اور یہ پیر اور منگل کی درمیانی والی رات تھی اور مغرب اور عشاء کے بیچ والا وقت تھا۔ ایسے گھڑی میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کچھ کیے۔ تو اس مہینے کی اس تاریخ میں ہم سب کو، اہل سنت و جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہم تمام مومنین کو ان کی یاد منانی چاہیے،
اور ان کے چرچے، ان کے تذکرے، ان کی فضیلت، ان ساری چیزوں کو بیان کر کے ہمیں ان سے سعادتیں حاصل کرنی چاہیے، برکتیں حاصل کرنی چاہیے اور ان کا فیض لینے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ بس انہی چند کلمات کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت جاگزی فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔